بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم نوازی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں انسان بنایا اور پھر کرم نوازی کی انتہا یہ فرمائی کہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی یاد میں رہنے والا، ان پہ درود و سلام پڑھنے والا بنایا۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ہم ادا کرتے رہے کم ہیں۔ استخارہ پروگرام میں آپ کے جو جسمانی روحانی امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمز جن میں آپ اکثر رہتے ہیں، ان کی حل کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف، آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف، اسماء الحسنہ کی طرف، تاکہ اللہ کے پیارے پیارے نام لے کے ہم اپنے مسائل کو، پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، کلام رحمان جو قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے دل کیسے بدل سکتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، جس کو پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ استخارہ پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت جو آج موجود ہیں، نوجوان مذہبی اسکالر جناب علامہ صاحبزادہ قاسم رسول قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ اور آپ ناظرین لائیو کالز کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ لائیو کال کیجئے، ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ ڈسپلے ہے، آپ نمبر نوٹ کریں، کال کریں، اور آپ کی کال پروگرام کا انشاءاللہ حصہ بنے گی، اور آپ کو یہاں پہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو ربط رسالت ہے، رجوع الی القرآن ہے، اور ربط الی اللہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں میں توکل کا آنا، ہماری لائف میں صبر کا ہونا، ہماری زندگی میں شکر کا آنا، یہ تمام اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ اگر جس انسان کو مل جائیں تو اس کی زندگی میں آسانی آتی ہے۔ ہم ایک ایسی دوڑ اور ایک عجیب کشمکش اور ذہنی تناؤ کا، دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک ایسی لمبی ریس ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہمیں چاہیے تھوڑا رک کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، تاکہ ہماری زندگی میں آسانی آئے اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے سلسلے آگے بڑھتے رہیں۔ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ہمیں جہاں پہ آپ اپنے ظاہر کو اچھا کرنا ہے، وہیں پہ اپنے باطن کو اچھا کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے آپ کے گھریلو مسائل ہیں، شادی کے پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں، آپ شفا چاہتے ہیں، آپ ان سے نجات چاہتے ہیں، تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حاضر رہا ہے اور اب بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ کال کیجئے، پروگرام کے حصہ بنیے۔ قاسم رسول صاحب سے پہلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو کیسے بدل سکتے ہیں تاکہ زندگی کے دونوں رخ جو ہیں ہمارے اچھے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ آپ نے اسٹارٹ میں ہی ایک ایسا کوشچن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمارا تن جو ہمارا اندر ہے وہ بالکل ایز اٹ از ویسا ہی ہو جیسا ہمارا باہر ہے۔ ہم دکھنے میں کیا ہیں معاشرے میں، ہر شخص اگر اپنا انالیسس کرے، ہر شخص اگر اپنا محاسبہ خود سے کرے کہ میں ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنا کیا امیج رکھتا ہوں اور میرا دل کیا کہتا ہے، مجھے میرا ضمیر کیا کہتا ہے، میں اندر سے کیا ہوں اور میں باہر سے کیا ہوں۔ آج ہماری محفلوں میں دیکھا جائے، ہماری محفلوں میں کس طرح سے لوگ ہمارے ہی درمیان بیٹھ کے، کس طرح سے لوگ ہماری ہی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، کس طرح سے ہماری خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، ہمارے چرچے ہمارے ہی سامنے کرتے ہیں۔ اگر اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں ہم، اگر وہ لوگ ہماری محفل میں موجود نہ ہو، وہ لوگ، وہ ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہو، تو ہماری ہی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے ہی عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح قبلہ نے انٹرو میں فرمایا کہ ہمارا باہر بھی ویسا ہی ہو جیسا ہمارا اندر ہے، ہمارا اندر بھی ویسا ہو جیسا ہمارا باہر ہے، تاکہ ہم ایک رنگ ہو جائیں۔ یہ جو دو رنگ ہم نے جو پالیسی اپنا لی ہے، دو رنگ، جس کے ساتھ بیٹھے اسی کی گفتگو اور کسی دوسرے کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کیا، تو یہ حدیث مبارکہ میں اس چیز کو غیبت کہا گیا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کے عیبوں کو بیان کر دیا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو کر دیا، کسی ایسی چیز کو بیان کر دیا سننے کے بعد جو اسے برا سمجھا جائے۔ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے اور یہ اہم گفتگو رہے گی جاری۔ یہاں پہ شامل کریں گے پروگرام میں فرسٹ کالر آج کے، دیکھتے ہیں کیا ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بول رہا ہوں
بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کاروبار سے بات کر رہا ہوں. میری روزہ کرنا جی جی بتائیے کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ کا پرابلم ہے, اس کے لیے وظیفہ بتائیے. کس کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں. رزق میں خیر اور برکت کا وظیفہ بالکل پوچھنا چاہیے, اور رزق میں برکت ہر کسی کا حق بھی ہے, دل بھی کرتا ہے, اور ہم رزق کے پیچھے ہی رہتے ہیں. اور جب رازق کی محبت میں نکلیں گے تو رزق تو انسان کو ملنا ہی ملنا ہے. تو رزق میں خیر ہو, برکت ہو, اور کون سے ایسے اعمال ہم نے کرنے ہیں کہ جس سے ہمارے رزق میں برکتیں ہو جائیں. جی صاحب فرمائیے. جی بالکل, آپ اپنے گھر پہ قرآن و سننا جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی گزاری, اصحاب کو حکم دیا, سب سے پہلے تو آپ فرائض کی پابندی کریں. مجھے یقین ہے آپ فرائض کی پابندی کرتے ہوں گے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ ایک معمول بنا لیں قرآن کی تلاوت کا. سورہ یاسین, سورہ رحمان, یا قرآن کو ایک سرے سے سٹارٹ کر دیں, شروع سے الحمد کی الف سے لے کے اور والناس کی سین تک آہستہ آہستہ روزانہ کا ایک رکوع تلاوت کر لیا, آدھا رکوع تلاوت کر لیا, 5 آیتیں تلاوت کر لیں, اور فقط رب کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, 2 تسبیحیں استغفر اللہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ, نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بھی 2 تسبیحیں استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے. انشاءاللہ رزق میں بے پناہ برکت ہوگی. آپ کلام رحمان کی تلاوت کو معمول بنائیے, پھر اس کی برکات حاصل کیجیے. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دینا سے بول رہی ہوں, سائدہ نام ہے میرا. میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں. کیا بیماری ہے میری بہن آپ کو؟ مجھے شوگر بھی ہے, 37 سال عمر ہے, تو مجھے موروں کی بہت زیادہ تکلیف ہے. 4 ماہ ہو گئی میں چارپائی پہ ہوں. اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں, مجھے آرام نہیں آ رہا. آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دینا سے بات کر رہی ہیں, جنہوں کے پاس. آپ جی ٹھیک ہے, آئی نو کہ اب آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام شگرا بی بی. چلیں ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور شوگر اس کو کنٹرول رکھنا اور کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے. جو بھی اس کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی زندگی میں ایکٹیو اس کا لائف سٹائل جب تک نہیں ہوگا تو بیماریاں مزید بڑھتی چلی جائیں گی. آپ اللہ رب العزت کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون سا پڑھیں گے کہ آپ کو برکت نصیب ہوگی, کیا دم کیا جائے گا کہ آپ کو سکون ملے گا. جی صاحب. جی بہن, اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. آخر میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے آپ اس میں بھی شامل ہوئیے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق داؤ مرادکم بالصدقہ, کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. آپ کو جو پرابلم ہے حسب توفیق جتنی رب نے استطاعت دی ہے صدقہ لازمی دیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک اول آخر درود پاک کے ساتھ. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں, پانی میں دم کر کے پانی کو پی لیں. انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو صحت عطا فرما دے گی. انشاءاللہ صحت و سلامتی آپ کو ملے گی. بڑے یقین سے آپ دم کریں, بہتر ہوگا. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین. کوہنور ٹی وی کی سکرین پہ براہ راست پروگرام جاری ہے جس کا نام ہے استخارہ, اور یہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. آپ کئی جو کہ عرصے سے آپ کا ہمارا ساتھ جاری ہے, اور یہاں سے خیر کا, فلاح کا, بہتری کا اور لوگوں کی داد رسی کا صحیح معنوں میں اور دکھی انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اور آپ کالز کے ذریعے اس کا حصہ بنتے ہیں اور دیکھتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے, تاکہ رہنمائی کا
بھلائی کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے نہ پائے. یہ سب تب ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ جس محبت کے اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. کالرز کا سلسلہ جو کہ جاری تھا اور اب بھی جاری ہے, اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسان اللہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی احسان اللہ, بتائیے. سر میں بہت مقروض ہوں, 7 میری بیٹیاں ہیں, بینکوں سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے, قسطیں دینی پڑتی 4 مہینے, تو بہت تنگی ہے, بہت مشکل وقت. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ کھانا بناتا ہوں کوکو. کہاں پہ, کسی ہوٹل میں؟ لاہور میں. نہیں نہیں, گھر میں کوک ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, چلیں اللہ پاک آپ کے لیے. میری والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی. ہاں, والدہ کا نام منظورہ بی بی. ٹھیک, آپ کی عمر کتنی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ ہے 14/6/1976. اچھا, عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 1976 بتا. 76. اٹس اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو بتاتے ہیں, اللہ پاک آپ کے لیے کرم نوازی کے سلسلے, بھلائی کے سلسلے کھولے. اور یہ ایک ریالٹی ہے, اٹس اے بگ ریالٹی ان آر لائف, کہ جب ہم قرض لینا شروع کر دیتے ہیں وہ دینا مشکل ہو جاتا ہے, پھر بینکوں سے لیں گے پھر مزید دینا مشکل ہو جاتا ہے, پھر یہ نہ چاہتے ہوئے انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے. تو اپنے محدود بجٹ میں رہ کے ہی انسان کو گزارا کرنا ہے, مگر جب قرض حد سے بڑھ جائے تو جہاں پہ دینے کی نیت آپ کریں, کوک کی بڑی ویلیو ہے ہر جگہ پہ, وہاں نیت بھی آپ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اور پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا جائے گا, یہ پڑھیں بھی انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. اب آپ قرض نہ لیں, اب اس کو آپ فیس کریں اور ڈیل کریں اور اس کو ہینڈل کریں, اور اللہ کے کلام کی طاقت سے آپ آگے بڑھیں. جی بالکل, آپ نے اس بات کی نیت کی ہے, اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. بہت ہی مشکل چیز ہے کہ انسان قرض لینے کے بعد اور پھر ارادہ کرے کہ یار, ارادہ تو خیر سب کا ہوتا ہے لیکن پختہ اور دلی ارادہ, پختہ عزم بہت کم لوگ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کے رزق میں فراوانیاں عطا فرمائے, تاکہ آپ جس بوجھ تلے دبے ہیں اس سے اللہ پاک آپ کو آزادی عطا فرمائے. آپ یقینی طور پہ اولاد بھی آپ کی جو نمازوں کی پابندی کرتی ہوگی, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ سبھی گھر والے اپنے گھر پہ قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں. لازمی اپنے گھر پہ قرآن کی تلاوت کریں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اگر سب گھر والے مل کے بیٹھ جائیں, ہفتے میں 1 دن بیٹھ جائیں, نہیں تو نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد جو جہاں ہے, جس طرح سے آپ کی اولاد بھی ہے اور بھی جو گھر میں احباب رہتے ہیں, عشاء کی جب نماز کو ادا کر لیں, 2 تسبیح استغفر اللہ اور 2 ہی تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سبھی احباب مل کے جب یہ عمل کریں گے, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی طرف سے اپنا خاص فضل و کرم ہوگا. انشاءاللہ رب کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی, آپ نے نیت اچھی کی ہے اور بہترین آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اللہ پاک ان کو آپ کے لیے رحمت ہی بنائے اور یہ رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے, اور سب چیزیں اچھی ہوں. کالرز کا سلسلہ جو کہ جاری ہے, اور اب بھی ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے؟ یہ نقد ہے وہ کر نہیں رہا, بہت پریشان ہے. جی بتائیے پلیز, آپ کی آواز کٹ رہی تھی. بہت سی چھائیاں نہیں ہوتا, بہت سے علاج کروائے. کس چیز, کون سی بیماری ہے؟ چھائیاں, چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں. اچھا, آپ کے یا کسی بیٹی کے؟ آپ کے؟ میری. اچھا, ان کو ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. چہرے کی جو چھائیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی. اس کے لیے صاحبزادہ صاحب تو آپ کو بتائیں گے پڑھنے کے لیے, لیکن میں بھی ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انسان بے تکی کریموں کا استعمال کر دیتا ہے اور جب وہ لگانا شروع کرتا ہے تو اس کی جلد جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے, ایون کہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور اس کے پمپلز بھی نکل آتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو اللہ نے صورت بنائی ہے اسی پہ اکتفا کریں, وہ یقیناً بہت اچھی ہے. اللہ رب العزت نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ رب العزت نے ماؤں کے پیٹ میں ہماری صورت کو بنایا جیسے اس نے چاہا. تو آپ اس کو صاف وضو جو ہے یہ انسان کے
ذہن میں انسان کے جلد میں اتنا بدلاؤ لے کر آتا ہے کہ کرم ہو جاتا ہے. اور فجر کی نماز جو چاہتا ہے کہ اس کی رنگت اچھی ہو جائے, یہ تمام ناظرین کے لیے بھی ہے اور بالخصوص آپ کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہو جائیں, حسین ہو جائیں, وہ اس کے لیے یہی ہے کہ فجر کی نماز روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ آغاز کیجئے, پھر آپ دیکھیے گا جب فجر کی نماز ڈیلی صبح پڑھیں گے فجر کی تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی, یقیناً بہت اچھی ہو جائے گی. جی صاحب صاحب. جی بالکل, نماز کا جس طرح فرما رہے تھے, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور الحمدللہ رب العالمین, اور 30ویں پارے میں سورہ ہے 11 مرتبہ ہی اس کی بھی تلاوت کرنی ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجی. 11 مرتبہ تلاوت, اول آ کے 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ اس کی پھونک مار کر اپنے چہرے پہ اس کو اس طرح سے کر لیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بھی ایز اٹ از یہی عمل کریں اور اس کامل یقین کے ساتھ عمل کریں. اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں, والضحیٰ واللیل اذا سجی, اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں اور پھر اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ لا ریب کتاب کی تلاوت ہے, رب کی ذات ضرور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی. انشاءاللہ یہ آسانیوں کا سلسلہ ہے, یہ جاری رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اللہ پاک کی کرم نوازی سے انشاءاللہ عز و جل. آپ لوگ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں صاحبہ سے. جی بتائیے. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. پوچھئے. میرے بھائی کا نکاح ہوا تھا, آلموسٹ سال ہو گیا اس بات کو. ٹھیک ہے. ہونے والا یہ ہو گیا ہے. تو نہ اس کا یہ ایشو ہوا تھا کہ 1 ماہ اس کی مسز رہی, کتنے ماہ؟ اس کے بعد جھگڑا کر کے چلی گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد پھر وہ 2-3 ماہ نہیں آئی. خاندان والوں نے, بھائی نے, سب نے کوشش کی صلح صفائی ہو جائے لیکن وہ نہیں آئی. تو بھائی نے نا 1 طلاق بھیج دی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے آپ. جی جی. اس کے بعد نا پھر 1 طلاق بھیج دی لیکن اس طرف سے پھر رجوع نہیں ہوا. اچھا. انہوں نے 5 ماہ اور مزید گزار دیے, کوئی رجوع نہیں ہوا اس طرف سے نا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ شادی ختم ہو گئی ہے کہ صرف 1 طلاق ہی کاؤنٹ کی جائے گی؟ 1 طلاق ہی بھیجی ہے اور بھیجے ہوئے 5 ماہ ہو گئے ہیں. ہاں جی, 5 ماہ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں. چل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی. جی صاحب آپ اس بارے میں. جی بالکل, میں تو اس میں میرا تو فرسٹ پیورٹی اس میں یہی ہوتی ہے, جو بھی طلاق کے مسائل ہیں ایکچولی یہ بہت ٹپیکل چیزیں ہیں. یہ انسان کی مطلب ایک اگلی پوری لائف ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ 1 طلاق دی اور فردر بھی رجوع بھی اس بات کا نہیں اور 4 سے 5 ماہ گزر گئے, تو میں تو ہمیشہ طلاق کے مسائل میں ہمیشہ ایک ہی یہی چیز ہے, آپ کے قریب میں جو بھی دارالفتہ ہے, آپ کے قریب میں جو بھی مفتی صاحب ہیں, آپ باقاعدہ اس میں ریٹن فارم میں فتویٰ لیں. اور طلاق کے مسائل میں ہمیشہ ایک چیز جو ہمیں سکھائی گئی اور آگے ہم جو بتاتے ہیں, طلاق کے مسائل میں ہمیشہ ایک چیز ذہن نشین کر لی جاتی ہے کہ کبھی بھی فریقین میں سے ایک پکچر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا جاتا. انٹل انلیس جب تک دونوں فریقین آ کے بیٹھ نہ جائیں کہ بات کو کیا گیا ہے, وہاں سے کیا بات کہی گئی, انہوں نے کس طرح سے سنی, تلفظ کی ادائیگی کس طرح سے ہوئی, کس بات پہ رجوع کا کہا گیا اور کتنی دیر ہوئی. آپ نے بتایا کہ تقریباً سال آئے گا, اس میں ٹھیک ہے سن نہیں پایا. جب تک دونوں فریقین کی بات کو ایک جگہ بیٹھ کے سنا نہیں جاتا, ریٹن فارم میں فتویٰ جاری نہیں اس صورت تک کیا جاتا. تو بہتر اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی دارالفتہ میں کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو ریٹن فارم میں گائیڈ کر دیں گے. سر جی آپ کو بتا دیا جائے گا, آپ قریبی جو دارالفتہ ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو جو اس بارے میں فتویٰ ہے وہ دے دیا جائے گا. باقی یہ عرض کرنا چاہیں گے, طلاق پہلی دی جاتی ہے, پھر دوسری طلاق ہے اور تیسری طلاق کے جسے مغلظہ کہتے ہیں, اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا, وہ حلالے کی ایک صورت بنتی ہے. اس سے پہلے جو 2 طلاقیں ہیں اس میں رجوع کے چانسز ہوتے ہیں, اور کس طرح ہوتے ہیں, اس میں کیا معاملات ہیں وہ آپ پوچھیں انشاءاللہ تعالی. معاملات ایسے ہیں کہ جس معاملے میں دیکھا جائے گا کہ جو طلاق کا ہونا ہے یا نہ ہونا ہے, اس حوالے سے وہ آپ کو بتا دیں گے. لائیو کالز کے ذریعے آپ پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں, آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا سلسلہ جو ہمارا جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کو وظائف جو بتائے جاتے ہیں, جو پڑھنے کے لیے چیزیں بتائی جاتی ہیں, وہ اسی لیے ہیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں ان کو پڑھ سکیں.
تلفظ ادا کر سکیں، بات کر سکیں اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر سکیں۔ خالق سے مانگنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سے مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اسی کے ذکر میں رہنا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ وہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے، پھر اسی کے نام سے آگے بڑھتا ہے، اسی کے نام کو ورد بناتا ہے، اسی کے نام سے وہ جیتا ہے، اسی کے نام سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ جن کا توکل اور بلیو ان یور سیلف ہو کر کے، جن کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے، یقیناً ان کے لیے خیر کے اور رزق کے اور امن کے، عافیت کے، سلامتی کے، صحت کے، تندرستی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پرابلمس اگر آتی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کے نام سے، اس کے ذکر سے۔ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جو ہمارے مقام کو بلند کرتی ہیں، کچھ آفات و بلیات ہوتی ہیں جن کے آنے سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو دعاؤں سے بچائیں، اس لیے کہ مولا آنے والی آزمائشوں پریشانیوں سے ہم کو بچا۔ تو دعا بھی کریں، خیر بھی مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یہ ہم سب کے لیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون، کہ ہمارے لیے سب سے اہم یہی ہے۔ لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے، ہمارا نمبر ڈسپلے ہے آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ، آپ نمبر کو نوٹ کریں اور کال کریں، اور کال کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی پروگرام ختم ہونے تک آپ ڈیلی 6 سے 7 بجے استخارہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ یہ کوہ نور ٹی وی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ جہاں سے خیر کا، بھلائی کا اور بہتری کا کام جو ہے وہ سلسلہ کافی دیر سے تقریباً 2-2.5 سال سے جاری و ساری ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوا تو یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیش کرنے کا پروگرام مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف آئیں، اپنے مالک کی طرف آئیں، خالق کی طرف آئیں۔ جی صاحب اس دور میں انسان کا اپنے رب سے محبت اور اس پہ توکل کرنا، جب تک یہ مضبوط نہیں ہوتا تب تک زندگی میں بہار نہیں آتی جی اور سکون نہیں ملتا۔ جی بالکل، توکل کے متعلق تو فرمایا بھی گیا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا تم اس طرح سے توکل کرو جس طرح صبح کے وقت چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتی ہیں، ان کے جو پوٹے ہیں وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہیں تو رب کی ذات انہیں رزق عطا کرتی ہے۔ ان کے جو وہ خالی پیٹ تھے جب راتوں کو واپس لوٹتے ہیں، شام کو جب وہ اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے پوٹے، ان کے پیٹ جو ہیں وہ بالکل فل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توکل صرف رب کی ذات پہ کرتے ہیں۔ اسی بڑی اہم بات ہے یہ، اور سب کے لیے اہم ہے، تو اس پہ تھوڑا کلام کریں گے آگے چل کے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی کی سکرین پہ جاری ہے پروگرام استخارہ، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ کا اور ہمارا ساتھ 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک رہے گا، جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ لائیو کالز پروگرام کا جب حصہ بنتی ہیں تو آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اپنے من کی بات کرتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ڈائریکٹ دارالافتاء کے ساتھ ہے، تو آپ سوال کرتے ہیں، بالکل کریں، یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے طلاق کے مسائل ہیں اور بھی جو کچھ مسائل ہیں، اس کے لیے دارالافتاء جو مفتی صاحبان ہیں ان کے سامنے روبرو پیش ہونا پڑتا ہے تاکہ صحیح مسئلے کا جو ادراک بھی ہو اور اس کا حل بھی پیش کیا جا سکے۔ کال شامل کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، محمد علی بول رہا ہوں کاروبار سے۔ بتائیے جناب۔ مجھے کافی عرصے سے بیماری ہے جی، پہلے سے پیٹ کا مرض تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، جگر کی پرابلم ہے۔ عمر کتنی آپ کی محمدین صاحب؟ تو عمر کتنی ہے آپ کی؟ 65 چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور جب انسان کی عمر اس حصے میں پہنچتی ہے تو ڈیفینیٹلی بیماریاں حملہ تو کرتی ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بیماریاں نہ آئیں، پھر تو بہت کچھ کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنی خوراک کو بیلنس رکھنا ہے۔
آپ اپنی کیئر کرنی ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ تھوڑی واک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ 65 پلس جب انسان ہوتا ہے تو وہ لمحات غنیمت والے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ نے اچھے طریقے سے ایکٹیو اور ہیلدی لائف سٹائل گزاریں. اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے. بیماریوں کا مقابلہ کرنا ہے کلام رحمان سے. جی آمین. اللہ پاک بھائی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. فرائض کی آپ پابندی کرتے ہوئے وظائف کی بھی پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ ملک کی اول آخر درود پاک کے ساتھ تلاوت کر لیں, اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کی تلاوت کر لیں. فرائض کی پابندی کریں, نمازوں کو ادا کریں خشوع و خضوع کے ساتھ. اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت ایک معمول بنا لیں, اپنے گھر والوں کو بھی کہیں قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے صدقے سے آپ کے گھروں سے بیماریاں جاتی رہیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ بیماریاں دور ہوں گی. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, ہمارا پروگرام آگاہی بھی ہے, اویئرنیس بھی ہے, کہ اپنا جو ایک چیک اپ کا سلسلہ ہے ناظرین کو جب 40 پلس ہو جائیں بالخصوص ان کے لیے, اور کہ اپنا چیک اپ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے رہیں, تاکہ اس میں انسان کو اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ اس کو کون کون سی بیماریاں حملہ آور ہونے والی ہیں یا ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے سب کے لیے. اللہ رب العزت کے کلام میں وہ ایک لذت بھی ہے, وہ ایک شفا بھی ہے کہ جو لا علاج جو مریض ہیں ان پہ بھی پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کلام رحمان میں طاقت ہے, اور جو کلام رحمان کی طاقت ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں آگے لے کر چلنا ہے, بہترین انداز میں آگے بڑھنا ہے, اور اپنے اللہ پہ یقین رکھنا ہے. اور اللہ پہ توکل اور یقین رکھنے والے کبھی بھی وہ پیچھے نہیں جاتے, وہ آگے بڑھتے ہیں. اگر کچھ پریشانیاں آئیں تو پریشانیاں, ٹربلز, ڈیفیکلٹیز پارٹ آف لائف ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں گزر جاتی ہیں اور انسان سنبھل جاتا ہے. صاحب ہم بات کر رہے تھے آج جس چیز کا فقدان ہے, جس چیز کی کمی بہت ہو چکی ہے, وہ اللہ پہ توکل کی ہے. توکل, یہ بھی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جانور گھر کے باہر ہے اور آپ اس کو باندھے بھی نہ کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں, ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں, رزق اللہ نے دینا ہے, اللہ پہ توکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جاب کے جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ اچھی طریقے سے ادا نہ کریں کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے. ایسا نہیں ہے. توکل کی جو اصل ڈیفینیشن ہے, جو اصل مفہوم ہے, وہ یہی ہے کہ عالم اسباب, یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں پہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے جانور کو اس کو رسی سے باندھنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ کی کرم نوازی جاری ساری رہے. فرمائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایکچولی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا توکل مضبوط ہے, لیکن جب ان پہ پرابلمز آتی ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, پریشانیاں گھیر لیتی ہیں, دکھ اور تکلیفیں جو ہیں وہ ان کو جب گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے, تو وہ پریشانی کے عالم میں کچھ ایسے اپنے زبان سے کلمات کہہ دیتے ہیں, کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو الفاظ نازیبہ ہیں, مطلب جو الفاظ ٹھیک نہیں ہے. پریشانی آ جانا, دکھ آ جانا, تکلیف آ جانا, قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. بلکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے, میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یصب من. مفہوم ہے, فرمایا رب تعالیٰ کی ذات جس سے بلائی کا ارادہ فرماتی ہے اس پہ پریشانیاں مسلط کر دیتی ہے, اس پہ بیماریاں آتی ہیں, اس کو دکھ گھیر لیتے ہیں. مفہوم ہے, اس کو دکھ گھیر لیتے ہیں. جس سے رب کی ذات بلائی کا ارادہ فرماتی ہے, رب تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ڈفرینٹ کیٹیگریز بیان کر دی ہیں, ڈفرینٹ ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے رب کی ذات. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان پہ ایک وقت میں ایک آزمائش آتی ہے, ایک پہ 2 آ جاتی ہیں, ایک پہ بے شمار آزمائشیں آ جاتی ہیں. رب کی ذات تو اپنے بندے کو آزماتا ہے. رب نے نہیں فرمایا کہ میں ایٹ اے ٹائم اپنے بندے پہ ایک ہی آزمائش کو بھیجوں گا, 2 کو بھیجوں گا, 3 کو بھیجوں گا. اب بے شمار والدین ہیں, اولاد کی طرف سے پریشان ہے, کاروبار کی طرف سے پریشان ہے, گھریلو پریشانیاں ہیں, مزید اسی طرح کی پریشانیاں ہیں. لیکن کیا فرمایا ہے, وبشر الصابرین. اگر استقامت کا دامن تھامے رکھو گے, اگر صبر کا دامن تھامے رکھو گے, تو پھر آپ ہی کے لیے خوشخبری ہے, پھر آپ ہی کے لیے انعامات ہیں, پھر آپ ہی کے لیے رب تعالیٰ کی ذات نے جنت سجائی ہے, پھر آپ ہی کے لیے سارے معاملات ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں جیسی پرابلم آ گئی ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, مال کے طلبگار ہو, اولاد کے طلبگار ہو, بارش کے طلبگار ہو, جنت کے طلبگار ہو, کیا کرو؟
قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا بے شمار مقامات پہ، جس میں سے ایک یہ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب بخشش طلب کرو گے انعام کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش ہوگی، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، مال ملے گا، اولاد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بات کو بڑھائیں گے آگے مگر وقفہ حائل ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات آ چکی ہیں، کچھ مشکلات ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں، جیسی بھی ہیں میرے مولا ہم سب سے دور فرما دے۔ میرے مولا ہم عاجز و ناتواں و ناقص ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں میرے مولا، تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ تو آئیے آپ ہمارے ساتھ جب اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، یہاں پہ وظائف کا سلسلہ، خیر کا سلسلہ، بھلائی کا سلسلہ، خیر کی امور کی طرف رغبت دلوانے کا سلسلہ اور دعا کا سلسلہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین یقین جانیے اس تیز رفتاری میں، اس رنگین دنیا میں انسان کا اپنے اللہ سے، ہم تو دنیا میں کسی وزیر، مشیر، منسٹر کے ساتھ تعلق کو یا بڑے آدمی سے تعلق کو بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئے گا۔ تعلق بنانے کی مین ریزن پیچھے اس کی یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی مشکل گھڑی میں کام آ جائے گا، اور ہم اللہ سے جب تعلق بنا لیں گے تو ہر گھڑی میں اللہ کی ذات ہمارا جو کہ ہمارے ساتھ محبت کا جو انداز ہے اس کا، ہم ایسے تکلیفوں سے نکل جائیں گے کہ جیسے وہ تکلیف آئے ہی نہیں، ایسی اندھیروں سے نکل جائیں گے جیسے زندگی بھر شب جو کہ نہیں رہی اور دن کا اجالا ہی ہماری زندگی کا حاصل تھا اور یہی زندگی کے ساتھ رہا۔ تو اپنا جو ربط ہے اپنے خالق سے جوڑیے، مالک سے جوڑیے۔ پھر پرابلمز کے لیے قرآن سب سے بڑی شفا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اسے تازگی ملتی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اسے نور نصیب ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کا قلب بیدار ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ فحاشی و عریانی سے بچا رہتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اسے ایک ایسی روحانیت کی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کو سرور اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ رزق کی کمی اور رزق میں بے برکتی یہ عام چیز ہے۔ صاحب فرما رہے تھے کہ جو استغفار کی دولت کو اپنا لیتا ہے اللہ اسے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمائیے گا جناب۔ جی بالکل، رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میں ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرتا ہے، رب اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے جس گناہ سے توبہ کی ہے ارادہ کرے کہ مولا آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بد نگاہی اگر کرتا تھا، ارادہ کرے مولا آئندہ کے بعد بد نگاہی نہیں کروں گا۔ توبہ کا تو حقیقت میں مطلب یہ ہے، اور حقیقی توبہ کا مزہ بھی یہی ہے کہ انسان توبہ کر جانے کے بعد ارادہ کرے مولا جیسے بھی عیب میں مبتلا تھا، مولا جیسی بھی خطا میں مبتلا تھا، جیسی بھی بیماری میں مبتلا تھا، آئندہ کے بعد وہ نہیں کروں گا۔ جب استغفار کریں گے پھر رب تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کیا میں عطا کروں گا؟ فرمایا میں تمہیں مال بھی عطا کروں گا، فرمایا میں تمہیں اولاد بھی عطا کروں گا۔ استغفار کی طلب جب کوئی انسان رب کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کرے گا، فرمایا کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا کہ جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں۔ یہ سب استغفار کی برکتیں ہیں، یہ سب رب تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہے۔ کامل یقین کے ساتھ استغفار کی جائے وہ ذات اپنے بندے کی ضرور توبہ کو قبول کر دیتا ہے۔ ناظرین میں یہاں پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرس کی طرف سے تمام جو ناظرین ہیں، جو احباب ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ آئیے اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑیں، اپنے مالک سے جوڑیں، اور یہ تعلق انسان کے یہاں بھی کام آئے گا اور اگلے جہاں میں بھی اس کے لیے کامیابیاں ہوں گی اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا و آخرت میں بہتری مسلمان کے لیے ہے، وہ یہاں بھی شان سے جیے، آگے بھی شان سے بڑھے، یہی اس کی زندگی کا خاصہ ہے. کالرز شامل کریں گے، پروگرام کا حصہ بنتے رہے ہیں کالرز. اب دیکھتے ہیں کون سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسے ٹھیک آپ؟ اللہ کا شکر، بتائیے. اصل میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا، میرے نا لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں نا. اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں پھر بات کریں. ہاں جی سر، میں لوگوں سے پیسے لینے ہیں، جس کو دے دیتا ہوں پیسے وہ واپس نہیں کرتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وظیفہ ایسا کوئی ہے کوئی قرآن میں سلسلے میں ایسی مجھے بات بتا دے کہ وہ لڑائی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہمارے جان و بد بھی قائم رہے، وہ پیسے واپس آ جائے. ایسی کوئی بتا دیں، آپ کی مہربانی، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کے لیے خیر فرمائے، آسانی ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا. وظیفہ آپ کو صاحبزادہ صاحب بتائیں گے. پیسے دینا بہت بڑی بہادری ہے، اور پھر واپس لینا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ آپ بڑا اچھا، آپ کا ایک ویژن ہے، سوچ مجھے بڑی اچھی آپ کی لگی کہ جھگڑا بھی نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو، تھانہ کچہری بھی نہ ہو، اور بڑے آرام سے کام ہو جائے. اس کے لیے دیکھیں، جب آپ کسی کو پیسہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں، اور اتنا دیں کہ اگر آپ کو نہ بھی ملے تو آپ کو دکھے نہ، پریشانی آپ کو زیادہ نہ ہو. باقی دنیا میں لین دین تو بنا ہوا ہے، جو لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری دیں. اور قرض جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک معاملہ ہے. آپ مر بھی جائیں گا انسان تو بخشش بڑے معاملات میں ہو جاتی ہے. جو قرض ہے اس کے لیے انسان پھنس جاتا ہے. تو وہ آپ لیں تو فوری ادا کریں، اور جو دیں تو وہ بھی ذرا غور و فکر کر لیا کریں، اور سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے جو نا وہ معاملات آگے لے کر چلیں. اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. جی جناب. بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے. بلکہ قرآن بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے، جب کوئی تم لین دین کے معاملات کرو تو اسے لکھوا لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو. اور بزرگ تو پھر فرمایا کرتے ہیں، اگر تمہیں کوئی گمی ہوئی چیز نہ ملے، یہ گمی ہوئی نہیں ہے لیکن ایک صورت ایسی ہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گمی ہوئی چیز واپس نہ ملے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا کرو. آپ سے بھی گزارش ہے آپ درود پاک کی کثرت کریں. آپ کو میں نے بتا دیا ہے، آپ اس ورد کو کثیر تعداد میں تلاوت کریں. رب کی ذات پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی. آمین. اللہ رب العزت کی ذات آسانی پیدا فرمائے. قرض دینا پھر قرض لینا، یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ مشکل ہیں، مگر اس میں خیر بھی ہو جاتی ہے. جو دیتا ہے اور جو لیتا ہے فوری ادا کرے گا، اسے اجر بھی ملے گا. ناظرین، الجزائر کے اندر انٹرنیشنل صوفی جو کانفرنس ہوئی، اس کے انعقاد پر پریزیڈنٹ آف الجزائر کو اور وہاں کے وزیر اوقاف شیخ حمزہ اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل صوفی اسکالرس کی وفد نے وہاں پہ جو شرکت کی ہے، شیخ طریقت شیخ اجاند الحدید الرفائی اور شیخ ڈاکٹر مسعود رضا الرفائی نے اور آپ کے پورے وفد نے شرکت کی. آپ کی پوری قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ پیغام صوفیاء کا دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوتے ہیں ان کا پیغام امن کا ہے، محبت کا ہے، پیار کا ہے، اور یہ سلسلے ملانے کے ہیں، قریب کرنے کے ہیں. تو دنیا بھر سے اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرس کے ممبرس وہاں پر پہنچے، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور دعا ہے اللہ رب العزت کہ ان صوفیاء کا سایہ ہم پر سلامت رہے اور ان کے فیض کو ہم حاصل کرتے رہیں. ناظرین، پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور استخارہ پروگرام میں آپ کی جو کالز ہیں پروگرام کا حسن ہے، اور آپ کی کالز کے مطابق آپ کو جواب دیے جاتے ہیں، مگر جواب وہی ہے جو قرآن میں ہے اور آقا علیہ السلام کے فرمان میں ہے. صاحب آخر میں اس حوالے سے بھی آپ بتا دیجیے کہ جو بچے یا بچی چھوٹی عمر میں 2-3 سال کے بچہ یا بچی روتے بہت ہیں تو اور دودھ پیتے ہیں پھر فوری وامٹ کر دیتے ہیں، ان کو ڈائجسٹ کی جو پرابلم ہوتی ہے، ہضم نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، بعض اوقات تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ یا تو ڈر جاتا ہے، جس وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں. رات کو سویا ہوا ڈر جاتے ہیں، دن میں جب بھی وہ سوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، جس کے سبب یہ معاملات کثیر تعداد میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کے سبب بچہ روتا بہت ہے. اور بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے، نظر کے سبب بھی یہ تمام ہی معاملات ہو جاتے ہیں. اس صورت میں میں ہر مرتبہ ایک ہی چیز کہتا ہوں، ہر مرتبہ ایک ہی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد جو ہے والدین کا حسب توفیق صدقہ لازمی دے دیا کریں، تاکہ جو آنے والی بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں وہ صدقے کے سبب وہ دور ہوتی چلی جائیں. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مبارکہ جو ہیں وہ والدین تلاوت کر کے بچہ جو بھی وہ چیز استعمال کرتا ہے کھانے پینے میں
اس پہ دم کر دیا کریں، اسے پلا دیا کریں، اسے کھلا دیا کریں، رب کی ذات اس کے لیے آسانیاں فرما دے۔ بہت شکریہ صاحب آپ کی آمد کا۔ استخارہ پروگرام پہنچا اپنے اختتام کی طرف، وقت ہے دعا کا، اٹھائیے ہاتھ، مانگتے ہیں اپنے رب سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین۔ میرے مولا ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا جو لوگ کالز کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنے، جو دکھی تھے ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشانی میں تھے پریشانیاں دور فرما، جو مقروض تھے قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ میرے مولا جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، نافرمانیوں کے حوالے سے میرے مولا ان سب کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ جن کے پاس اولاد نہیں میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جن کے پاس صحت نہیں ان کو صحت عطا فرما۔ جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں شفا کامل عطا فرما۔ جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ سب کو رزق کریم میں وسعت عطا فرما، سب کے جان و مال کی خیر فرما۔ جو جابز کرتے ہیں ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز میرے مولا ان کو مہیا فرما یا رب العالمین۔ ہم کو صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور پہنچانے والا بنا یا رب العالمین۔ ہم سب کے لیے خیر اور عافیت اور امن کے دروازے کھول دے میرے مولا۔ ہر قسم کی آزمائش سے، آفات و بلیات سے، حادثات سے، سانحات سے محفوظ فرما میرے مولا۔ ہم سب پہ اپنا خاص کرم و لطف و عنایات کی بارش برسا یا رب العالمین۔ جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہو چکے ہیں ہم سب کو جادو سے، ٹونے بندشوں سے، سائے سے، عصیب سے، ان تمام تکالیف سے میرے مولا نجات عطا فرما۔ ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرنے والا اور سب سے زیادہ درود و سلام حضور کی ذات پر پیش کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ تلاوت قرآن اور درود و سلام ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ کوہ نور ٹی وی کے مالکان جو ان کی خیر فرما، جو ہماری پوری ٹیم استخارہ پروگرام کی یا پروگرام آپ تک ناظرین تک پیش کرتی ہے میرے مولا، ان سب کے لیے خیر کے، رزق کے، علم کے، عمل کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے دروازے کھول دے میرے مولا۔ سب کے لیے خیر و برکت سب کو عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے، جو جس کے دل میں حاجت ہے ہم نہیں جانتے مولا تو پوری فرما، اپنا خاص کرم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔